صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی فیس بک اور یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے آپ ہمارے فیس بک اور یوٹیوب کے چینل یاد الہی یعنی YAAD_E_ILAHI فیس بک اور یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے تاکہ یاد الہی کے مختلف پروگرامز اور وظائف سے آپ مکمل رہنمائی حاصل کر سکیں۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج خاص طور پر تحویل قبلہ کے اسرار، رموز، حکمتیں، یعنی مدینہ طیبہ میں جو قبلہ اول بیت المقدس کی بجائے کعبۃ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے قبلہ بنایا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش پر، تمنا پر، اس پر گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا خاص وظیفہ آنکھوں کی بینائی کو تیز کرنے کا روحانی علاج۔ ہمارے کچھ ویورز اور لسنرز بالخصوص آنکھوں کی بینائی کے حوالے سے بارہا پوچھتے رہتے ہیں، ان کے لیے بھی، تمام امت مسلمہ کے لیے، آنکھوں کی بینائی کو تیز کرنے کا روحانی علاج۔ کسی کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے تو اس کے لیے یہ وظیفہ ہے، روحانی علاج ہے۔ سورہ قاف، یہ 26ویں پارے میں ہے، سورہ حجرات کے بعد۔ سورہ قاف کی آیہ مبارکہ ہے، اس کو ہر فرض نماز کے بعد اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر 7 مرتبہ پڑھیں، اور یہ آیت مبارکہ 7 مرتبہ پڑھ کر سورہ قاف کی آیت مبارکہ 22 ہے، 22، یہ 7 مرتبہ پڑھیں گے۔ آیت مبارکہ سورہ قاف کی آیت مبارکہ 22، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک، یہ پڑھ کر انگلیوں پر پھونک ماریں اور وہ انگلیاں جو ہیں وہ آنکھوں پر لگائیں، انشاءاللہ نظر کی ہر تکلیف سے شفا مل جائے گی۔ پانی پر دم کر کے اس کے ساتھ ساتھ پانی بھی پی سکتے ہیں، لیکن بالخصوص 7 مرتبہ یہ پڑھ کر سورہ قاف کی آیت مبارکہ 22، 3 مرتبہ شروع میں، 3 مرتبہ آخر میں درود پاک پڑھ کر انگلیوں پر پھونک ماریں، انگلیاں جو ہیں وہ آنکھوں پر پھیل لیں اور یہ عمل جاری رکھیں، انشاءاللہ آنکھوں کی، نظر کی ہر تکلیف سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ آیت مبارکہ اور ترجمہ سماعت فرما لیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ ترجمہ یوں ہے، تو ہم نے تجھ پر سے پردہ اٹھایا تو آج تیری نگاہ تیز ہے۔ یہ انسان کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے بالخصوص۔ تو یہ آنکھوں کی بینائی کو تیز کرنے کا روحانی علاج ہے۔ آپ کو ضرورت ہے، ضرور اپنے معمول کا حصہ بنائیے اور اوراد و وظائف میں شامل کیجئے، یہ روحانی علاج کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ اپنے اعزاء، اقرباء، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلہ دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ انشاءاللہ میرے، آپ کے، ہمارے بتانے سے ہمارے کسی بھی مسلمان بھائی، کسی مسلمان بہن، کسی بھی مسلمان فرد کو فائدہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدہ، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، تحویل قبلہ یعنی مسلمانوں کے قبلے کی جو تبدیلی کا واقعہ مدینہ طیبہ میں رونما ہوا، اس پر اس کے اسرار و رموز کیا تھے، اس کی حکمتیں کیا تھیں، کیا وجوہات اور اسباب تھے کہ جس کی وجہ سے بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کو اللہ تعالی نے قبلہ بنانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ سورہ بقرہ 2 پارے کے پہلے رکوع میں ہی اس حوالے سے مکمل تفصیل کے ساتھ اس واقعہ کا ذکر موجود ہے۔ کعبۃ اللہ کی عظمت اور شرف کیا ہے، اس کا اگر ذکر کیا جائے تو فرشتوں نے سب سے پہلے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ
کی تعمیر کی، اسی طرح پھر بالخصوص سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہم السلام، ان ہستیوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر ثانی کی۔ اور پھر اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو سیدنا آدم علیہ السلام اور فرشتوں کی تعمیر وہ موجود تھی، لیکن زمانے کے ارتقاء پانے کے بعد بتدریج وہ کعبۃ اللہ کی عمارت جو ہے وہ شہید ہو گئی، منہدم ہو گئی، حتیٰ کہ بنیادیں تک جو ہیں وہ چھپ گئیں، اوپر تہ در تہ مٹی آ گئی۔ اور پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بالخصوص حکم بھی ارشاد فرمایا، اور کعبۃ اللہ کی جو بنیادیں تھیں ان کے حوالے سے غیبی اشارہ بھی فرمایا، مکمل اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس حوالے سے آگاہی عطا فرمائی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی بنیادوں کو دوبارہ سے کھودا اور وہ بنیادیں دوبارہ ظاہر ہوئیں۔ انہی بنیادوں پر پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو تعمیر فرمایا۔ اس تعمیر کا ذکر پہلے پارے کے سیکنڈ لاسٹ رکوع میں بھی ملتا ہے، آخری سے پہلے رکوع میں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس وقت کو یاد فرمائیے جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام ان دونوں نے کعبۃ اللہ کی بنیادوں کو یہ تعمیر کر رہے تھے، اٹھا رہے تھے، بڑھا رہے تھے، بلند کر رہے تھے کعبۃ اللہ کی تعمیر کو اور بنیادوں کو۔ اور پھر اس موقع پر سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل علیہ السلام انہوں نے چند دعائیں بھی مانگی، ان دعاؤں کا ذکر بھی اسی پہلے سپارے کے سیکنڈ لاسٹ رکوع میں موجود ہے۔ ربنا ارنا مناسکنا یہ دعا، پھر ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم یہ دعا، اور تو یعنی ان ہستیوں نے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی تمام کاوشوں کے قبول ہونے کی بھی دعا مانگی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے بھی دعا مانگی کہ اللہ جو تو نے اپنے آخری نبی، آخری رسول بھیجنے ہیں وہ ہم ہی میں سے، یعنی ہماری ہی جو اولاد ہیں انہی میں سے ان کی طرف، یعنی کعبۃ اللہ مکہ مکرمہ میں رہنے والے لوگوں کی طرف، بنی ابراہیم بنی اسماعیل کی طرف بھیجنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول فرمائی۔ اور پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق آواز بھی دی، اور اسی سیکنڈ لاسٹ رکوع میں یہ بھی ہے کہ سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام نے کعبۃ اللہ کی جہاں تعمیر کی وہیں کعبۃ اللہ کو طواف کرنے والوں کے لیے، حج کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجود کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اس کی صفائی ستھرائی کا انتظام بھی کیا۔ اور پھر اللہ کے حکم پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک آواز بلند کی کہ اے لوگو تم کعبۃ اللہ کا حج کرو۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے معجزے کی وجہ سے وہ آواز تا قیام قیامت آنے والے وہ لوگ جنہیں حج کا شرف، عمرے کا شرف ملنا تھا، انہوں نے سنی، ان کی ارواح نے سنی، اور انہوں نے اس پر لبیک کہا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ انہوں نے لبیک کی صدائیں بلند کیں۔ جن ارواح نے اس موقع پر لبیک کی صدائیں بلند کیں انہیں ایمان کی دولت بھی ملی، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہوئے، اور پھر انہیں حج یا عمرے کی سعادت بھی ملی یا ملے گی اور ملتی رہے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ۔ کعبۃ اللہ کی بڑی عظمت ہے، بڑی رفعت ہے، بڑی شان ہے، بڑا مقام و مرتبہ ہے کہ روئے زمین پر سب سے پہلا یہی عبادت خانہ ہے، عبادت اللہ کی عبادت کے لیے گھر ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے
تمام مسلمانوں کے لیے، چاہے وہ سیدنا آدم علیہ السلام کی امت تھے، چاہے وہ سیدنا نوح علیہ السلام کی امت تھے، چاہے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی امت تھے، چاہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی امت ہی تھے، اور بالخصوص نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہی، یہ سبھی جن جن لوگوں نے تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کے عہد مبارکہ میں، اپنے اپنے عہد مبارکہ میں، اپنے اپنے دور کے نبی علیہ السلام پر جو جو لوگ ایمان لائے، وہ سبھی مسلمان ٹھہرے، وہ سبھی ایمان والے ٹھہرے۔ تو سبھی امتوں میں سبھی نبیوں علیہم السلام کے ماننے والوں نے کعبۃ اللہ کی تعظیم کی، کعبۃ اللہ کی حرمت عظمت کو اپنے دلوں میں بسایا، اور جن جن قوموں پر کعبۃ اللہ کے حوالے سے طواف اور دیگر مناسک جس جس طریقے سے رائج تھے انہوں نے سر انجام دیے، حتیٰ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری، آپ کی بعثت سے پہلے، ظاہری طور پر اعلان نبوت فرمانے سے بھی پہلے لوگوں میں حج اور طواف اور اس طرح کے معاملات رائج تھے، اگرچہ اس میں کچھ رسمیں جو ہیں وہ خرافات اور غیر اسلامی اور مشرکانہ رسمیں بھی رواج پا چکی تھیں، بالخصوص کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت رکھ دیے گئے تھے، لیکن کہیں نہ کہیں ان کے ذہنوں میں ایک حج کا، طواف کا، کعبۃ اللہ کی عظمت کا تصور موجود تھا۔ اور پھر جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو آپ نے فتح مکہ کے موقع پر کعبۃ اللہ کو بتوں سے بھی پاک فرما دیا، اور جو حج کے صحیح کامل ترین مناسک تھے اسلام کی تعلیمات کے مطابق، ان کے مطابق آپ نے خود عمرہ بھی ادا فرمایا اور ان کے مطابق حج بھی ادا فرمایا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں سے جو ہستیاں صحابیت کا شرف پانے والی ہیں، انہوں نے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عمرہ بھی ادا فرمایا، حج بھی ادا کیا۔ تو یوں کعبۃ اللہ اپنی حقیقی عظمت اور شان کا حامل بن گیا جب اس کو بتوں سے پاک صاف کر دیا گیا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی تعلیمات کے مطابق حج کے، عمرے کے مناسک، ارکان، طریقے بتا دیے، تو یوں کعبۃ اللہ کو دوبارہ اسی طرح کی پاکیزگی کا شرف مل گیا جس طرح سیدنا ابراہیم و سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے عہد مبارکہ میں تھا، جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے عہد مبارکہ میں تھا۔ یعنی جو حقیقی مقصد تھا کعبۃ اللہ کا کہ اس میں بت بھی موجود نہ ہوں، اور اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے تعلیمات کے مطابق اس گھر کا طواف کیا جائے، حج کیا جائے، عمرہ کیا جائے، وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوبارہ قدم رنجہ فرمانے سے اس بیت اللہ کو وہ شرف حاصل ہو گیا، پاکیزگی حاصل ہو گئی۔ اگرچہ وہ شرف پہلے سے ہی تھا، لیکن لوگوں نے اس کعبۃ اللہ کو بتوں سے ملوث کر دیا، بت وہاں پر رکھ دیے، اور خود بعض کا تو زمانہ جاہلیت میں لوگ ننگے برہنہ کعبۃ اللہ کا طواف کیا کرتے تھے، ایسی خرافات اور ایسی رسومات رائج ہو چکی تھیں۔ تو کعبۃ اللہ کی بڑی عظمت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں تو یہاں تک فرمایا گیا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہا ہے ان آیات بینات میں کہ لوگوں کے لیے جو اللہ کی عبادت کے لیے خاص پہلا گھر بنایا گیا وہ وہی ہے جو مکۃ المکرمہ میں ہے، یعنی کعبۃ اللہ، اور فرمایا کہ جو اس میں اللہ تعالیٰ کی خاص نشانیاں موجود ہیں، اسی میں مقام ابراہیم علیہ السلام موجود ہے، اور فرمایا جو اس گھر میں کعبۃ اللہ میں داخل ہو گیا، اس گھر میں داخل ہو گیا، حرم مکہ میں داخل ہو گیا، فرمایا اس کے لیے امن ہی امن ہے، امان ہی امان ہے، سلامتی ہی سلامتی ہے، وہ امان میں داخل ہو گیا، اس کے لیے اللہ کی طرف سے امان ہے۔ اور فرمایا کہ جو استطاعت رکھتا ہے، جو صاحب استطاعت ہے، اس پر اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کا حج فرض ہے، اور فرمایا جو انکار کرے گا، یعنی جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرے گا، فرمایا اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں سے غنی ہے، اس کو تو
ان عبادات کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کو تو لوگوں کے ان اعمال کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اعمال، یہ عبادات، یہ ہم اپنے لیے بجا لاتے ہیں، اس میں ہماری بہتری ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہم عبادت بجا لاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ اس عبادت کی ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پیدا فرمانے والا ہے، رزق عطا فرمانے والا ہے، زندگی عطا فرمانے والا ہے، معبود بھی وہی ہے، مسجود بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے۔ تو پھر جس نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی، زندگی کی تمام نعمتیں عطا فرمائیں، یہ کائنات عطا فرمائی، اس کے لیے ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم اس کے تمام احکام کی تعمیل کریں۔ یہ اللہ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ ہم پر فریضہ ہے کہ ہم اگر صاحب استطاعت ہیں تو پھر کعبۃ اللہ کا حج کریں، وہاں حاضر ہوں، کعبۃ اللہ کی زیارت کریں۔ حج کا لغوی معنی زیارت کا ارادہ کرنا، زیارت کی نیت کرنا، زیارت کرنا، یعنی کعبۃ اللہ کی زیارت کرنا، مناسک حج کو ادا کرتے ہوئے یہی حج کہلاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرتا ہے، بالخصوص حج کے حوالے سے یہاں پر فرمایا اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں سے غنی ہے، اللہ تعالیٰ کو لوگوں کے معاملات کی، حج کی، عبادات کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان چیزوں سے بے نیاز ہے، ہم اپنے لیے یہ کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ پتہ چلا کہ کعبۃ اللہ کی بڑی برکت ہے، بڑی عظمت ہے، یہ وہ پہلا گھر ہے جو عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے مقرر فرمایا، بنایا۔ فرشتوں نے، سیدنا آدم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا، پھر سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود بھی اپنے دست مبارکہ سے اس میں نصب فرمایا کہ جب مکہ کے جو قبائل ہیں یہ لڑائی جھگڑے کی تک نوبت آ گئی، ہر قبیلہ کہتا کہ حجر اسود ہم خود نصب کریں گے، تو پھر سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ کل صبح جو حرم مکہ میں کعبۃ اللہ کی جانب سب سے پہلے جو آئے گا اسی کے ذمے فیصلہ ہوگا، وہ جو فیصلہ کر دے گا اس فیصلے پر سب آمین کہیں گے، یعنی اس فیصلے کو سب مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ شرف کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلے دن سب سے پہلے حرم کعبہ میں داخل ہوئے۔ جب داخل ہوئے تو جو اس وقت مکہ کے قبائل تھے، ابھی چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، تو وہ دین ابراہیمی کے تابع تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب داخل ہوئے، سب نے بیک زبان یہ کہا کہ صادق اور امین سب سے پہلے داخل ہوئے ہیں، تو جو یہ فیصلہ کریں گے ہم اس فیصلے کی پیروی کریں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر یوں ہے، ایک بڑی چادر لائی جائے، اس پر حجر اسود رکھا جائے، اور تمام قبیلوں کے نمائندہ سردار جو ہیں وہ اس چادر کو پکڑ لیں، اور پھر یوں حجر اسود جو ہے وہ نصب کر دیا جائے، یعنی تمام قبائل کی طرف سے اس میں شمولیت ہو جائے گی۔ تو یوں چادر بڑی لائی گئی، اس پر حجر اسود کو رکھا گیا، تمام قبیلے کے جو نمائندہ تھے، جو سردار تھے، تمام قبیلوں کی طرف سے وہ شامل ہوئے، یعنی یوں سمجھیے تمام قبیلوں کی شمولیت ہو گئی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس میں شامل ہوئے، اور تمام قبیلوں نے وہ چادر پر حجر اسود اٹھایا۔ جب اپنی مطلوبہ جگہ پر وہ نصب کرنا تھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست مبارکہ کو حجر اسود کو، اپنے دست مبارکہ سے حجر اسود کو اٹھا کر اپنی جگہ پر وہاں پر نصب فرما دیا۔ یوں تمام قبائل کو آپس میں خون ریزی سے بھی بچا لیا، تمام قبائل کو اس بابرکت عمل میں شامل بھی فرما لیا، اور خود اپنے دست مبارکہ سے حجر اسود کو نصب بھی فرما دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہیں صادق و امین، یہ ہیں کائنات کے لیے رحمت، یہ ہیں لوگوں کو، تمام انسانیت کے لیے، کے لیے رحمت ہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، تمام کائنات کے لیے رحمت ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ظاہری طور پر اعلان نبوت فرمانے سے پہلے بھی یوں چاہتے تھے کہ انسانوں کی آپس میں خون ریزی نہ ہو، تو بعد میں بھی یہی آپ کا معاملہ تھا، انسان خود خون ریزی کی طرف جائیں تو اب زبردستی تو
کسی کو ان کے معاملات سے روکا نہیں جا سکتا۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمینی ہے، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فہم و فراست اور یقین جان لیجئے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ فہم و فراست، سب سے زیادہ علوم، سب سے زیادہ ہر علم، ہر صفت، ہر بہتر خصلت، ہر خوبی وہ میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدرجہ عطم عطا فرمائی ہے۔ اسی کا ایک مظاہرہ یہ حجر اسود نصب فرمانے کے دوران ہو رہا ہے۔ تو اسلام اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات تو اتنی خوبصورت ہیں کہ اسلام بھی یہی چاہتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہی چاہتے تھے کہ انسان جو ہیں یہ سلامتی والے دین کی طرف آ جائیں، یہ اللہ کے حقیقی اللہ کی طرف سے منتخب کردہ اور پسندیدہ دین اسلام کی طرف آ جائیں، اور یہ حقیقی سلامتی کی طرف آ جائیں، یہ آپس میں خون ریزی سے بچ جائیں، تمام انسانیت جو ہے وہ امن و سلامتی کا مصداق بن جائے، تمام انسانیت جو ہیں یہ خون ریزی سے بچ جائے۔ تو جنہوں نے پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو قبول کرتے ہوئے اسلام کو قبول کیا، ایمان کی دولت سے مشرف ہوئے، وہ امن و سلامتی کے داعی بن گئے، وہ امن و سلامتی کے پیکر بن گئے۔ صرف دو صورتوں میں جو خاص طور پر دو صورتیں ہیں، ان میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کا قتال جائز فرمایا، ورنہ اس کے علاوہ کسی بھی معاملے میں قتال جائز نہیں۔ وہ دو تین صورتیں کون سی ہیں؟ ایک یہ کہ اسلام اور مسلمانوں کی بقا کے لیے قتال جائز ہے، یعنی کوئی اسلام کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے، اسلامی کسی شاعر کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے، کعبۃ اللہ کو، کسی مسجد کو، کسی بھی، یا مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، مسلمانوں پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، جنگ مسلط کرنا چاہتا ہے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، یا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی گستاخی کا جملہ بولتا ہے، یا کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے، تو ان دو تین صورتوں میں لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے قتال جو ہے وہ جائز ہے، ورنہ عام حالات میں اسلام نے کبھی بھی کسی کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا۔ امن اور سلامتی کا اتنا بڑا داعی ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی امن اور سلامتی کے لیے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان کائنات ہیں، اگر آپ کی وجہ سے یہ ساری کائنات تخلیق کی گئی ہے، اگر کوئی آپ کے بارے میں غلط جملہ بولتا ہے، غلط بات کرتا ہے، تنقیصی جملہ، گستاخی کا جملہ بولتا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے وہ جان کائنات جو باعث تخلیق کائنات ہیں ان کو معاذ اللہ ان کے بارے میں ان کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے، جن کی وجہ سے اس کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ آپ شب معراج اس مکان سے، اس کائنات سے لامکان کی بلندیوں پر تشریف لے گئے تو اس کائنات کا نظام تھم گیا، وقت رک گیا۔ تو جن کی وجہ سے کائنات کا نظام رک جاتا ہے، اگر ان کے بارے میں کوئی غلط جملہ بولے تو پھر اس کے لیے یہی حکم ہے۔ اسی طرح اسلام اور مسلمانوں کے حوالے سے اگر کوئی ان پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، نقصان پہنچانا چاہتا ہے، پھر بھی قتال کا حکم ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ناحق کسی جان کو قتل کر دے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، تو اس کی دیت ہوتی ہے، اس کا قصاص ہوتا ہے، جان کے بدلے جان، یا پھر اگر وارثین راضی ہوں تو جان کے بدلے خون بہا، یعنی اس کی دیت وہ روپیہ پیسہ جیسے پہلے اونٹوں کی شکل میں ہوتی تھی۔ تو یہ تین صورتیں کم از کم ہیں جن میں کسی کو قتل کرنا اس کی اجازت ہے اسلام میں، ورنہ عام حالات میں ناحق کسی کو بھی اسلام قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ بہرحال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور پھر کعبۃ اللہ کو یہ عظمت، یہ شرف ملا اور اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے تشریف لائے۔ اب مکہ المکرمہ میں معاملہ یوں تھا کہ مکہ المکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، وہاں پر بھی مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس ہی تھا، تو وہاں پر بھی بیت المقدس ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی حرم مکہ میں کعبۃ اللہ کے سامنے۔ لیکن وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام
اس طریقے سے بیت المقدس کی طرف منہ فرمایا کرتے تھے کہ سامنے کعبۃ اللہ بھی آ جایا کرتا تھا، ایسی جگہ پر، ایسے مقام پر قیام فرماتے کہ جہاں کعبۃ اللہ بھی سامنے ہوتا اور وہی سمت پھر آگے بیت المقدس کی بھی ہوتی۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دلی ایک خواہش تھی کہ کعبۃ اللہ ہی ہمارا قبلہ ہو، اس کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ میں اس کے مطابق نماز ادا فرمایا کرتے تھے کہ کعبۃ اللہ بھی سامنے ہوتا تھا اور وہی رخ جو ہے وہ سامنے بیت المقدس کی جانب بھی ہوتا تھا۔ لیکن جب مدینہ طیبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے تو اب معاملہ یوں ہوا کہ بیت المقدس جو ہے مکہ المکرمہ کعبۃ اللہ غالباً جنوب کی جانب تھا، بیت المقدس وہ شمال کی جانب تھا، تو اب رخ جو ہے وہ بالکل یکسر مختلف ہو گیا۔ اب اللہ کے حکم کے مطابق بیت المقدس کی طرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رخ کر کے نماز ادا فرماتے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان بھی اسی رخ کی جانب نماز ادا فرماتے ہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں وہی خواہش ہے کہ کاش کعبۃ اللہ جو ہے یہ ہمارا قبلہ بن جائے، اور سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں مکمل تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر موجود ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ۔ یہ سارے غالباً یہ دوسری تیسری آیت مبارکہ اس میں، اور پھر دوسرے رکوع میں بھی قبلہ جو کعبہ بنا اس کا ذکر موجود ہے۔ تو ان آیات بینات کا مختصراً معنی اور مفہوم کچھ یوں ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات نماز میں آسمان کی جانب رخ فرما لیا کرتے اس انتظار میں کہ شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب وحی نازل ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خواہش، یہ دلی تمنا بھی پوری فرما دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا جنازہ پڑھنے کے لیے ان کی قوم میں تشریف لے گئے، اور وہاں پر نماز کا وقت ہوا۔ بعض نے نماز عصر کا لکھا ہے، بعض نے نماز ظہر، بہرحال ظہر یا عصر کی نماز کا وقت ہوا تو اسی قوم کی مسجد وہاں موجود تھی۔ بعد میں اس مسجد کا نام قبلہ تعین پڑ گیا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسجد میں آپ تشریف لے گئے نماز ادا فرمانے کے لیے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی اسی مسجد میں آ گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز شروع فرمائی، تکبیر تحریمہ پڑھی، 2 رکعات جب پڑھ لیں تو اب نماز کے دوران دل میں یہی تمنا ہے کہ قبلہ ہمارا کعبۃ اللہ بن جائے، بیت اللہ بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے یہ وحی نازل فرمائی کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی جو خواہش ہے کہ بیت اللہ کعبۃ اللہ یہ آپ کا قبلہ بن جائے، تو آپ قبلہ ہی کی طرف فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، آپ مسجد حرام ہی کی طرف ابھی اپنا چہرہ مبارکہ جو ہے وہ پھیر لیجئے۔ تو 2 رکعات پڑھ لی تھیں، 2 رکعات رہتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے اتباع میں، اور بعض روایت میں کہ خواتین بھی شامل تھیں، تو انہوں نے بھی فوراً جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارکہ بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی جانب پھیر لیا، اور صورتحال یوں ہوئی کہ چونکہ شمال کی جانب غالباً جو آپ آگے تھے، تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھومتے ہوئے دوسری جانب آ گئے جو جنوب کی جانب تھی، جدھر مکہ مکرمہ کعبۃ اللہ مسجد حرام تھی جس سمت میں، اور یوں ہی پیچھے صحابہ کرام علیہم رضوان بھی گھومتے ہوئے انہوں نے بھی وہ دوسری جانب آ گئے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جس جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جانب سے، شمال کی جانب سے دوسری جانب جنوب کی طرف آ گئے، اور صحابہ کرام جنوب کی جانب سے شمال کی جانب آ گئے۔ یہ نماز کے دوران عمل ہوا، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز ٹوٹی، نہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی نماز ٹوٹی۔ کیا وجہ ہے؟ نماز اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا نام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ۔
یہ سورہ انفال کے تیسرے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تمہیں بلائیں تو فوراً ان کے حکم کی طرف پلٹو۔ اور اس کا شان نزول یہ کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، غالباً سیدنا ابن کعب رضی اللہ عنہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلایا تو انہوں نے نماز مکمل کی، پھر آئے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تمہیں بلائیں تو پھر فوراً ان کے بلانے پر پلٹو، دوڑو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نماز میں بھی اگر صحابہ کرام علیہم رضوان ہوں تو اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلائیں تو ان کے بلانے پر وہ فوراً حاضر ہو جائیں۔ تو یہاں پر بھی یہی معاملہ ہوا، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رضا اور منشا تھا، جو حکم تھا، اللہ نے حکم دیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حکم کی پیروی کی۔ اب مقتدی جو ہوتے ہیں وہ امام کے تابع ہوتے ہیں، اس کے جو امام جیسے کرتا ہے مقتدی ویسے ہی کرتے ہیں، اس کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں امام کی۔ تو یہاں پر صحابہ کرام علیہم رضوان نے اللہ کے حکم جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے صحابہ کرام تک پہنچا، اس کی پیروی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے فوراً انہوں نے بھی اپنی سمت بدل لی، اپنا رخ بدل لیا اور کعبۃ اللہ کی جانب سمت کر لی، یعنی گھومتے ہوئے، چلتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے ایک جانب تھے، اب دوسری جانب پیچھے آ گئے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے مطابق بیت اللہ کو، کعبۃ اللہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا۔ اسی وجہ سے ہمارا مسلمانوں کا پہلا قبلہ جو ہے، قبلہ اول، وہ بیت المقدس ہے، وہ بھی بڑی عظمت و شانوں والا ہے۔ سیدنا داؤد، سیدنا سلیمان علیہ السلام انہوں نے تعمیر فرمایا، جنات بھی شامل رہے، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام بھی پھر بعد میں دوبارہ مزید تعمیرات میں شامل رہے۔ اور پھر یہ بھی برکتوں والا ہے کعبۃ اللہ، مسجد نبوی، اس کے ساتھ ساتھ بیت المقدس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج بیت المقدس میں ہی آپ نے امامت فرمائی، انبیاء کرام علیہ السلام نے اقتداء کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز ادا فرمائی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کردہ کعبۃ اللہ اور قبلہ کو ہی اپنا قبلہ بنانا چاہتے تھے، یہ بھی حکمت تھی۔ اب جب یہ کعبۃ اللہ قبلہ بنا تو یہود جو ہیں انہوں نے بھی باتیں کی، انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں، جب بیت المقدس کی طرف مسلمان منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو پھر بھی یہ باتیں کرتے تھے۔ یہ جو منافقین، جو کفار، جو اسلام اور مسلمانوں کے مخالفین اس وقت تھے اور آج بھی، یہ ان کا طریقہ ہوا کرتا ہے اور تو طریقہ ہوا کرتا تھا۔ آج بھی مسلمان چاہے جو کر لیں، کبھی بھی غیر مسلم مسلمانوں سے راضی نہیں ہو سکتے۔ اللہ تو فرماتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اللہ فرماتا ہے اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے مسلمانوں، یہ یہود، یہ نصارہ، یہ غیر مسلم تم سے تو راضی ہی نہیں ہو سکتے، اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ تم ان کے مذہب کی پیروی نہ کر لو۔ یعنی یہ اس وقت تم سے راضی ہوں گے جب تم یہودی بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ، ان کے مذہب پر چلنے لگ جاؤ، ورنہ یہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے، چاہے جو کچھ مرضی تم کر لو۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، آج بھی مسلمان، پوری امت مسلمہ جو مرضی کر لے، آج ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو ہم نے راضی کرنا، نہیں، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیں راضی کرنا چاہیے۔ یہ کبھی ہم سے راضی نہیں ہو سکتے، اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے جب تک ہم ان کے مذہب پر چلنے والے نہ بن جائیں۔ تو کیا ہم اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیں؟ ہرگز نہیں۔ اس وقت بھی یہی معاملہ تھا۔ یہود جب مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو یہود طعنہ دیتے تھے کہ تم تو ہمارے قبلہ کی طرف نماز منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، کیونکہ وہ بظاہر اپنے آپ کو یہی سمجھتے تھے۔ جب اسلام آ گیا تو دیگر ادیان منسوخ ہو گئے، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم بنی اسرائیل اور سیدنا سلیمان، سیدنا داؤد، سیدنا موسیٰ
ان کے حوالے سے اتباع کرتے ہوئے بیت المقدس ہی ہمارا قبلہ ہے، حقیقت میں اب وہ تمام ادیان منسوخ ہو چکے تھے۔ بہرحال وہ تانا دیتے تھے کہ تم ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو۔ اب جب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے مسلمان صحابہ کرام علیہم رضوان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو پھر بھی تانے دیتے تھے، پھر بھی وہ اپنی شرانگیزی سے باز نہیں آتے تھے۔ لیکن جب کعبۃ اللہ قبلہ بن گیا تو پھر بھی ان کی خرافات، ان کی بکواسات، ان کی باتیں ختم نہیں ہوئیں۔ پھر کہنے لگے کہ دیکھو تم نے بیت المقدس کو چھوڑ دیا، تم نے اپنے قبلے کو چھوڑ دیا، تو اس طرح کی باتیں کرنے لگ پڑے۔ تو حقیقت یہ ہے جو منافقین ہیں، جو مشرکین ہیں، جو غیر مسلم ہیں، بالخصوص یہود و ہنود، اور اس آیت مبارکہ میں نصارہ کا بھی ذکر ہے، تو جتنے بھی غیر مسلم ہیں یہ بالخصوص یہود و نصارہ اور یہود و ہنود کا ذکر ہے قرآن پاک میں، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اللہ فرماتا ہے تم ایمان والوں کی دشمنی میں سب سے زیادہ شدید اور سخت انہیں پاؤ گے جو یہودی ہیں اور جو مشرکین ہیں۔ اس وقت بھی یہ یہودی اور مشرکین کفار مکہ بتوں کی پوجا کرنے والے مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ آج بھی یہ یہودی اور یہ بتوں کی پوجا کرنے والے ہندو مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ اللہ کا فرمان حق ہے، سچ ہے۔ تو اس موقع پر بھی کفار مکہ نے بھی تانے دیے کہ دیکھو کعبہ تو ہمارا ہے، وہ سمجھتے تھے اپنی دانش میں کہ یہ ہمارا ہے، تو تم ہمارے کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا تم نے شروع کر دی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی کے احکام کے مطابق حقیقت میں کعبۃ اللہ بھی مسلمانوں کا ہے، بیت المقدس بھی مسلمانوں کا ہے، مسجد نبوی بھی مسلمانوں کی ہے، یہ مسلمانوں کے پاکیزہ مقدس مقامات ہیں، کیونکہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام بھی حقیقت میں مسلمانوں کے ہیں۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا، اس کا معنی یہ ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے پر تمام ادیان، تمام سابقہ ادیان، تمام سابقہ شریعتیں منسوخ ہو گئیں، تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ تو اگر کوئی کہتا رہے کہ میں فلاں نبی فلاں رسول ان پر ایمان لاتا ہوں، نہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کے حکم کے مطابق ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات تو وہ ہستی ہیں آپ کہ شب معراج انبیاء کرام علیہ السلام نے جو پیچھے نماز ادا کی، انہوں نے اپنے اس وعدے کو پورا کیا جو عالم ارواح میں انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے ارواح سے وعدہ لیا کہ میں تمہیں نبوت، رسالت، کتاب و حکمت عطا فرماؤں گا، پھر میرے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں، جب وہ تشریف لائیں تو پھر ان پر ایمان بھی لانا ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ تو یہ شب معراج تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی، یہ اسی وعدے کی تکمیل تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان بھی لائے اور آپ کے دین کی مدد بھی کی۔ جب پیچھے نماز پڑھ لی تو یہ مدد ہی ہے، یہ اقتداء کرنا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ پر ایمان بھی لاتے ہیں اور آپ کی تائید بھی کرتے ہیں۔ اور پھر اس سے اگلی آیت مبارکہ میں اللہ فرما رہا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے تو اپنے وعدے کی تکمیل کر لی، فرمایا جو اسلام کے سوا کسی اور دین کو منتخب کرے گا اپنے لیے، فرمایا وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا، وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ یعنی یہاں پر اس دنیا میں بھی وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں بھی وہ ان لوگوں میں شامل ہوگا جو خسارہ پانے والے، جہنم کا ایندھن بننے والے ہوں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کفار، مشرکین، منافقین اور دین بیزار لوگ اس وقت بھی یہی معاملہ سر انجام دیتے تھے، آج بھی ان کے یہی معاملات ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن مجید، فرقان حمید، احادیث مبارکہ، اسلام کی حقیقی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والا بنائے اور ہمیں تمام فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اس وقت کئی فتنے دینی حوالے سے بھی چل رہے ہیں، نئے نئے فرقے وجود میں آ رہے ہیں، نئے نئے فتنے پھیل رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان تمام فتنوں سے محفوظ رکھے، حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اسلام کی حقیقی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والا بنائے۔ اللہ تعالی اسلام کو دوبارہ اپنا کھویا ہوا وقار اور اوج کمال عطا فرمائے، آمین۔
صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ظفر اقبال صاحب مدینہ ٹاؤن سے۔ کہتے ہیں بیٹی کا علاج کروا رہا ہوں، کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اور اس کے لیے وظیفہ اور تنخواہ میں اضافے کے لیے وظیفہ، جی رزق میں برکت کے لیے یا رزاقو اس کو کثرت سے پڑھیں، اور بیٹی کے لیے 1001 مرتبہ یا سلامو یا سلامو صبح فجر کے وقت پڑھ کر پانی پر بھی دم کر کے پانی دیں اور ویسے بھی دم کر دیں، اور اس کے علاوہ بھی سبھی گھر والے بیٹی بھی اگر پڑھ سکتی ہے یا سلامو کثرت سے پڑھیں، دم کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ عثمان ظفر صاحب میں کہتے ہیں انکل جی سبحان اللہ کیا بات ہے، سلامت رہیں آپ، اور کہتے ہیں کہ سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ عنہ ان کے نام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے، تو حسن جو ہے یہ حسین سے ہے، تو حسین کس سے؟ جی حسین بھی حسین سے، حسین اس میں مصغر ہے، حسن بڑے بھائی، حسین چھوٹے بھائی، معنی دونوں کا ایک ہی ہے، خوبصورت حسین و جمیل۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے ایک اور لسنر ہیں ریاض قدیر صاحب 66 گاف بے سے، کہتے ہیں کہ مرغی کی شکایت ہے، نماز میں گر جاتا ہوں، اذان میں گر جاتا ہوں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی سیدنا المرتضیٰ، اردو میں المرتضیٰ کہتے ہیں، سیدنا المرتضیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو 145 مرتبہ کاغذ پر لکھیں اور پانی کی بوتل میں کاغذ ڈالیں، وہ پانی پیتے رہیں، اور کوشش کریں صبح فجر کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے لکھ لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ ایک اور لسنر ہیں طیب شاد صاحب بھوانہ سے، کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی، جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں پوچھنا یہ کہ قرابت داروں میں کون کون شامل ہیں؟ قرآن پاک میں کن قرابت داروں کا ذکر آیا؟ یہ قرابت داروں میں تمام قبیلہ، تمام خاندان یہ شامل ہوتا ہے، جتنے بھی رشتہ دار ہوتے ہیں وہ قرابت دار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار بنو ہاشم ہیں، بنو قریش ہیں، اب اس میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ہیں، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی ہیں، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ بھی ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم تو ہیں ہی بنو ہاشم میں سے۔ تو یوں قرابت داروں میں سبھی شامل ہوتے ہیں، اور جب گھرانے کا ذکر کرتے ہیں گھر والے، تو اس میں گھر والیاں بھی شامل ہوتی ہیں، اس میں والدین بھی ہوتے ہیں، باپ، اس میں دادا یعنی دادا پردادا یہ بھی ہوتے ہیں، نانا نانی، دادا دادی، یہ سبھی، اور پھر گھر والیاں یعنی بیویاں بھی گھر والوں میں شامل ہیں، بیٹے بیٹیاں بھی شامل ہیں، پوتے پوتیاں بھی شامل ہیں، نواسے نواسیاں بھی شامل ہیں، تو یہ سبھی قرابت داروں میں گھر والوں میں شامل ہیں۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ڈوگر برادران ہیں، آپ کا شکریہ 208 شخص سے، ارشد صاحب ہیں سانگلہ ہل سے، کہتے ہیں سلام، جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں بہت اچھا پروگرام آپ کرتے ہیں، جی آپ تمام ویورز، تمام لسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، پروگرام یاد الہی میں شامل ہوتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا